صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلند۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ صلوات سارے پڑھو مل کے بلند۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ نے جس محبت، جس عقیدت، جس جذبے اور خلوص سے میرا استقبال کیا، میں اس عالی مقام دربار میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، مالک آپ کو دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ 5 روزہ یہ مجالس، جس کے لیے ایک عرصے سے برادر جناب جعفر عباس ندیم کی بھی آرزو تھی، کراچی سے میرے بڑے بھائی نواب جعفر رضا صاحب اور میرے بزرگ ڈپٹی صاحب اور بہت سارے اور احباب یہ چاہتے تھے کہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا آپ کے مزاج اور معیار کی نوکری ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا۔ تھوڑا سا چونکہ میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا ہوں، آپ کا مزاج آشنا تو نہیں، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس شہر کی آبادی کے لیے اس کے ساتھ حیدر لگانا ضروری ہو، اس شہر کا نام ہی حیدر آباد ہو، اس شہر کے لوگوں کو علی علی کرنا بھی آنا چاہیے، علی علی سننا بھی آنا چاہیے۔ میں ذرا انشاءاللہ ان مجالس میں کچھ حکم بانیان کی طرف سے مجھ پہ ہیں، میں کوشش کروں گا وہ بھی پورے ہو جائیں۔ کچھ میرا اپنا دل ہے آپ کو کچھ ایسا سنا جاؤں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں، تو اس میں آپ کی بس یہ مدد درکار ہوگی کہ آپ میرے ہم سفر رہیں گے تاکہ میں بہتر سے بہتر نوکری دے سکوں۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز۔ بالکل چونکہ اندازہ نہیں آپ کے مزاج کا، 2 شعر پڑھتا ہوں، آپ کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر نظم کا انتخاب کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اجازت ہے شروع کی جائے نوکری۔ یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے۔ بہت شکریہ۔ یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے۔ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔
بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ یہی ہے علم کے علم و ادب حسین سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ اس شعر میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ توجہ کیجیے گا، لیکن آخری بندے تک میرا دل ہے، جس کے اندر علی ہے وہ زبان سے اظہار کرے گا۔ حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے۔ حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، توجہ چاہوں گا، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے۔ یاد کیجئے وہ بات جب مدینے سے ایک تاجر تجارت کی غرض سے شادی کے فوراً بعد چلا گیا اور 2 سال بعد واپس آیا۔ گھر پہنچا تو گھر کے دروازے پہ سال کا ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ زوجہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی امانت ہے، جب آپ سفر پہ گئے تو آپ کی امانت میرے پاس تھی جو بیٹے کی صورت میں دنیا میں آ گئی۔ اس نے کہا جب میں گیا تو ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تم نے۔ اس نے کہا یہ آپ کی امانت ہے۔ بات جھگڑے تک آ گئی، جھگڑا بڑھتے 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 نوبت طلاق تک آ گئی۔ بیوی نے ہاتھ باندھ کے کہا طلاق ضرور دیجئے لیکن ایک مہربانی کیجئے، ایک بار میرے ساتھ اس دربار میں چلیے جہاں سے بچے ملتے ہیں۔ آپ میں سے جو بندہ میری بات سمجھ رہا ہے وہ مہربانی کرے میرے ساتھ دے۔ ایک بار مہربانی کیجئے میرے ساتھ اس دربار تک چلیں جہاں سے اولاد ملتی ہے، پھر فیصلہ اس دربار سے جو ہو جائے گا وہ مجھے قبول ہے۔ بچے کو کسی عزیز کے گھر چھوڑ کے دونوں میاں بیوی بارگاہ محمدی میں آ گئے، اس رسول کے پاس آ گئے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ آپ کو تو اس جملے پہ بولنا چاہیے تھا، یہاں تو اردو سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ بارگاہ محمدی میں آ گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ ممکنات کے سلطان نے کہا جاؤ بچہ لے آؤ۔ بچے کو لے آئے، بچہ وہاں کی گود میں ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے قبلہ آپ نے کہا تھا جاؤ بچے کو لے آؤ۔ بچہ آ گیا، فیصلہ کیجئے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ اکبر، انبیاء کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ تو آ گیا، جس بچے نے فیصلہ کرنا ہے وہ بچہ نہیں آیا۔ جوان بولو میرے ساتھ، جوان بولو میرے ساتھ، مہربانی کرو جوان بولو میرے ساتھ۔ تمہارا بچہ تو آ گیا، جس بچے کو فیصلہ کرنا ہے بولیے گا میرے ساتھ، وہ بچہ نہیں آیا۔ جب تک وہ بچہ نہ آئے فیصلہ نہیں ہوگا۔ یا اچانک صحن توحید میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے بولو میرے ساتھ، صحن توحید میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بچے نے اپنے آپ کو ماں کے ہاتھوں سے گرایا، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سیدھا حسین کے قدموں پہ۔ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سیدھا علی کے لال کے قدموں پہ سر رکھا، تڑپ کے ماں آگے بڑی، بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا، باپ آگے بڑھا۔ قبلہ آپ نے فیصلہ کرنا تھا، فیصلہ کیجئے۔ یہ بچہ، ابھی یہ بچہ اس کے لبوں پہ تھا، محمد آگے بڑھے، اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے خاموش، اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا، یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو، جو حسینی ہے وہ حلالی ہے۔ سارے بولو حیدری۔ حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن
نسب حسین سے ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا۔ میرے حسین کا، مجھے دیکھو، مجھے میری اس محفل میں علماء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے پاس علم ہے، میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، میرے حسین کا سجدہ ہے۔ کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنے بڑے حلالی چہرے موجود ہیں، اور شوکت رضا اتنا سفر کر کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے 5 بندے بولے میں مطمئن جاؤں گا۔ بڑی مشکل بات کر رہا ہوں، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، تمہارے رب کی قسم ہے کہ رب حسین سے۔ میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، میرے حسین کا، مجھے دیکھیے گا، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، تمہارے رب کی قسم ہے کہ رب حسین سے ہے، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد۔ مولانا توجہ چاہوں گا، قبلہ توجہ چاہوں گا آپ علماء کرام سے۔ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے۔ بولو میرے ساتھ، جو بندے بول سکتے ہو۔ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، میرا قتل برابر ظلم ہو جائے گا اگر یہ شعر ضائع ہو گیا۔ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حسین سے ہے۔ یہ 2 بڑوں کے کرم کا، یہ 2 بڑوں کے کرم کا، میرے پاس اردو ادب پڑھنے کے لیے اس سے لمبا سفر ہے نہیں، میں پاکستان سے چل کے حیدرآباد تک آ گیا، اس سے آگے میری مسافت ہی نہیں، اس سے آگے میں جا ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ ادب تو کسی کو آتا نہیں ہے۔ ادب کی دنیا میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں بات ضائع نہ کر دینا، میں کہہ رہا ہوں یہ 2 بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا، وہ اب حسین۔ یہ 2 بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، یہ 2 بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو، حسین اس سے کبھی تھا، حسین اس سے کبھی تھا، وہ اب نہ دعویٰ بغیر دلیل کے بات ہی نہیں ہے۔ آؤ، اگر فضائل سننے کی ہمت ہے تو میری مدد کرو، آؤ تمہاری انگلی پکڑ کے یہاں سے تمہیں وہاں لے چلوں جہاں کی بات ہے۔ آؤ آؤ آؤ، عقیدے کی ٹیک لیتے ہیں۔ مودت کا آسرا، اتنا بڑا آسرا ہے، اس سے بڑا آسرا ہی کوئی نہیں۔ آؤ کربلا کے جنگل میں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کربلا کے میدان میں جب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریک تھے۔ معافی چاہتا ہوں میں، جو لوگ نہیں پہنچے میری بات تک مجھے معاف کریں گے۔ میرا اپنا انداز ہے جینے پڑھنے کا، مولا سے مانگنے کا، میں اپنا آپ کبھی نہیں بدلا کرتا، عقیدے پہ کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کیا۔ جنہیں میری بات سمجھ آئے وہ ضرور سنیں مجھے دیکھو، کچھ نہیں ہوا، خیریت ہے، مجھے دیکھو۔ ایک لمحہ ایسا بھی تھا کربلا کے جنگل میں جب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لا شریک تھے۔ وہاں وہ اکیلا، یہاں یہ اکیلا، وہاں وہ تنہا، یہاں یہ تنہا، وہاں وہ بے مثال، یہاں یہ بے مثال، وہاں وہ لازوال، یہاں یہ لازوال، وہاں وہ باکمال،
یہاں یہ با کمال، وہ خالق ہونے میں لا شریک، یہ مخلوق ہونے میں بولو 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 میرے ساتھ بولو، وہ خالق ہونے میں لا شریک، جتنے جوان بیٹھے ہو میری مدد کرنا، وہ خالق ہونے میں لا شریک، یہ مخلوق ہونے میں لا شریک، وہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہر اس بندے کو شوکت رضا شوکت کا سلام ہے جو اس جملے پہ بولا ہے۔ اچھے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو مشکل باتیں سن کے بولتے ہیں، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں، دونوں ایک دوسرے کے عاشق، دونوں ایک دوسرے کے عاشق، دونوں ایک دوسرے میں گم، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے شاعر، دونوں ایک دوسرے کے ذاکر، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں۔ نواب صاحب، میں حیدرآباد کے اس ایک کلاس مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، ملتان سے کراچی اور کراچی سے حیدرآباد تک کا سفر اس ایک جملے کے لیے کیا میں نے۔ اگر یہ جملہ میرے معیار پر سنا گیا تو میں اس سے آگے بڑھوں گا، نہیں تو مجھے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا۔ اللہ کرے یہ میرے معیار کی بات سن لے، وہاں اس جیسا کوئی نہیں، یہاں اس جیسا کوئی نہیں، دونوں میں ایک فرق، اس نے اسے وجود دیا تھا، اس نے اسے ظہور دیا تھا۔ سلام ہے تمہیں، سلام ہے تمہیں، سلام ہے تمہیں۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے میں گم، اس نے اسے وجود دیا تھا، اس نے اسے ظہور دیا تھا۔ میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس مجمع میں کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر بھی ان عزیزوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں، ان بزرگوں نے تو دعا کر دی ہوگی، عزیزوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں۔ اس نے اسے بنایا تھا، اس نے اسے بچایا تھا۔ مولانا بہت شکریہ، قبلہ بڑی مہربانی، علماء کرام بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے بزرگ، بہت مہربانی میرے بزرگ۔ حیدری، اس نے اسے بنایا تھا، اس نے اسے بچایا تھا۔ ہاں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اللہ کے ناز کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی مم مثلی انا خالق الحسین۔ او آسمان پہ رہنے والوں، پوری دنیا کو دیکھ کے بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی ہے؟ میں حسین کا اللہ ہوں۔ بولنا میرے ساتھ، بولنا بولنا بولنا، جنہیں میری بات سمجھ آ جائے مجھے تنہا نہ کرنا، جن کی فصیلیں ادراک سے میں آگے نکل جاؤں ان سے معافی، جو میرے ساتھ سفر کر سکیں وہ ضرور بولیں۔ کوئی مجھ جیسا بھی ہے؟ میں حسین کا اللہ ہوں۔ سارے مان رہے تھے، ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی۔ اس نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیرے بندے کو تیرا بندہ تب مانوں گا جب سورج کی ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑے اور یہ پھر بھی تیرا رہے۔ توجہ! لمحوں کے لیے اس بے نیاز نے سوچا، ساری گرمی اور اکیلے کا بدن، اس کے سوچنے کی دیر تھی۔ علی کے لال نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرا کے کہا، امتحان میرا ہے، سوچتا تو ہے۔ کیا کہنے تیرے سننے کے، کیا کہنے تیرے سننے کے، سلام تیرے بولنے کو، سلام تیرے سننے کو، سلام تیرے معیار کو، آپ سلامت رہیں۔ اس نے کہا، امتحان میرا ہے، سوچتا تو ہے۔ مجھے دیکھو، مجھے حکم ملا، ساری گرمی اکیلے کے بدن پہ پڑی۔ پہلے سے زیادہ توانائی سے سر رکھا علی کے لال نے، پہلے سے زیادہ بلند آواز سے فرمایا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس تسبیح کی دیر تھی، تڑپا شیطان۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، تیری سنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے،
معافی چاہتا ہوں اس بندے سے جسے ثنائی کا معنی خدا نخواستہ نہیں آتا، ورنہ مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس مجمع میں کسی کو یہ لفظ نیا ہو۔ اس نے کہا تیری ثنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے قبلہ توجہ، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اور میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں، مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے طبیعتیں پریشان تو نہیں کر دی میں نے، مشکل تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا؟ ہاں تھوڑا سا اور پڑھ لوں نا، اجازت ہے نا؟ تھوڑا سا انداز میرا ایسا ہے، مجھے مصائب میں فضائل پڑھنے کی عادت ہے، زندگی پھر مجھے پتہ نہیں کب لے آئے، میں کچھ ایسے موضوعات پڑھنا چاہ رہا ہوں جو شاید یہ لوگ پہلی بار سنیں، دل ہے میرا تاریخی مجالس ہو جائیں۔ بات کچھ ذہن میں ہے نا، جہاں سے چھوڑی ہے میں نے وہاں سے میں چھیڑ رہا ہوں۔ کیا تھی بات؟ آدم ایسے ہوتے ہیں، میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں، مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم۔ یہ وہ لمحہ ہے جب میرے شہنشاہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو یقیناً کیسٹ ملیں گے، میں جب تک جیوں گا میں اپنے لفظوں کی ضمانت کے لیے حاضر ہوں، حوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ پہلی آواز پروردگار کی آئی ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مجھے عادت ہے مشکل موضوعات پہ فضائل پڑھنے کی۔ ہاں جو فضائل آپ کو یاد ہیں وہ پھر سے سن کے کیا فائدہ مجھے بلانے کا۔ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بڑی بے نیازی سے علی کے لال نے بے نیاز سے کہا نہیں، بڑی بے نیازی سے بے نیاز سے کہا۔ شاعر تب تک پڑھ نہیں پاتا جب تک اس کے لفظوں کی قیمت نہ مل جائے، ضرورت نہیں ہے۔ زمین سے آواز آئی حسین حکم دے میں ان سب کو نکل جاؤں، فرمایا تراب سنبھل کے بات کر، میرا بابا ابو تراب نہ ہوتا تجھ پہ کوئی سجدے نہ کرتا۔ بولو بیٹا، آپ میں سے کسی سے میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ بولو تاکہ میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ تراب سنبھل کے بات کر، میرا بابا ابو تراب نہ ہوتا تجھ پہ کوئی سجدے ہی نہ کرتا۔ عرش سے آواز آئی حسین تو حکم دے میں ان پہ ٹوٹ پڑوں، فرمایا تیرے چاروں ستونوں پہ میرے بابا کا نام نہ لکھا ہوتا تجھے قرار نہ ملتا۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کی مدد چاہیے، مشکل باتیں۔ تیرے چاروں ستونوں پہ میرے بابا کا نام نہ لکھا ہوتا تجھے قرار نہ ملتا۔ ہوا حاضر ہوئی، حسین میں نے اڑا کے لے جاؤں، فرمایا تجھے خود اڑنے کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے، تجھے خود اڑنے کے لیے میرے امر کی ضرورت ہے، تو میری کیا مدد کرے گی؟ جملہ میں کہتا ہوں، آواز جن لوگوں تک پہنچ جائے وہ ضرور بولیے گا۔ فرشتے حاضر ہوئے، حسین ہم مدد کریں؟ 1.25 لاکھ فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا تمہارے اپنے پر ٹوٹ جائیں میرے جھولے سے مدد لیتے ہو؟ جو لوگ جملے تک پہنچ گئے ہو وہ تو بولو یار، ہاں مہربانی کرو۔ اب جن تک آواز نہیں آ رہی ان سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے اپنے پر ٹوٹ جائیں میرے جھولے سے مدد لیتے ہو، تم میری مدد کرو گے؟ جنات حاضر ہوئے، حسین ہم مدد کریں؟ مسکرا کے علی کے لال نے کہا کیا کہنے، میرے باپ کی تلوار کے ڈرے ہوئے میری مدد کریں گے؟ بولو بولو میرے ساتھ، میرا پڑھنے پہ دل ہے یار۔ بہت شکریہ صاحب، مل کے جی سلامت رہے، آباد رہے۔ میرے باپ کی تلوار کے ڈرے ہوئے میری مدد کریں گے؟ آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی چل کے آ گئے، میں حاضر کھڑا ہوں، زندگی کی آخری سانس تک جب مانگو حوالہ دوں گا۔ لیکن میں اہالیان ادب، اہالیان ممبر اور اہالیان علم سے دست بستہ ملتمس ہوں۔ ایک قیمتی جملہ ہے اور میں ان بزرگ علماء کا شکر گزار ہوں جو میری اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ یہ میری حوصلہ افزائی بھی ہے، میرے لیے عزت بھی ہے۔
کوئی بندہ نہ بولے. میں علماء کرام سے اپیل کر رہا ہوں, میرا جملہ ضائع ہوا, میں گھر تک دکھی رہوں گا. بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. 1.25 لاکھ نبی چل کے آئے. حسین ہم مدد کریں. انبیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا ہوں, تم کیا مدد. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. ہاں, تمہاری مدد کے لیے تو میں آیا ہوں, تم کیا مدد کرو گے. احد کا ایک شہید کفن سمیت آ گیا. اخنف نام ہے اس کا, پوری ذمہ داری. میں کہہ رہا ہوں احد کا ایک شہید اخنف نام ہے اس کا, کفن سمیت کربلا آ گیا. شہید ہوا ہے احد میں. سر تھا رسول کے زانوں پہ, آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا ممکنات کے سلطان نے, اخنف تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہو رہی ہے, مگر جسمانی نہیں, روحانی. فرمایا کیا مطلب؟ میرا لفظ سمجھا کرو تو ضرور بولا کرو. کیا مطلب؟ اس نے کہا ایک بار آپ نے حسین کے فضائل پڑھے تھے, پڑھتے پڑھتے آپ نے فرمایا تھا جو میرے اس جان کے ساتھ شہید ہوگا میں محمد میدان محشر میں اسے سلام کروں گا. جان جانے پہ نہیں رو رہا, سلام کی محرومی پہ رو رہا ہوں. بولو بیٹا میرے ساتھ, بولو بیٹا میرے ساتھ. تم جوان بیٹھے ہوئے بولو میرے ساتھ. کہ بزرگ مجھے دعا کریں, تم جوان میرا ساتھ دو. جان جانے پہ نہیں رو رہا. ارادہ تھا حسین بادشاہ کے نوکروں میں شمار ہو جاؤں گا, شہید ہوں گا کربلا جا کے, سلام کی محرومی پہ رو رہا ہوں. توجہ! عالمین کے سردار نے کہا اخنف میرا وعدہ, اگر تیرا یہی عقیدہ رہا تو قبر میں سو جا, تیری آنکھیں بھی کھلی رہیں گی, تیرے کان بھی کھلے رہیں گے. جس وقت میرا حسین صدا دے گا تیرے کان تک آواز آئے گی, اگر تو لبیک کہے گا جبرائیل تیری قبر میں آئے گا, تجھے پر پہ بٹھائے گا, کربلا لے جائے گا. بولو 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 میرے ساتھ. یہی ہوا. آواز دی علی کے لال نے, اخنف نے لبیک کہا, جبرائیل قبر میں آئے, پر پہ بٹھایا, کربلا لے چلے. علی کے لال نے کہا ضرورت نہیں, واپس چلے جاؤ. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور فیصلہ کریں مل کے. جب ضرورت ہے ہی نہیں پھر آواز کیوں دی؟ یار پوری کائنات کا چنا ہوا اجتماع ہے اور میں سوال کر رہا ہوں. جب ضرورت ہے ہی نہیں, قانون یہی ہے حکیم کا فعل حکمت سے خالی ہوتا نہیں, فعل الحکیم لا یخنو الحکمہ. جب ضرورت نہیں حسین کو, پھر یہ کیوں کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. ضرورت کرنا تھی تو پھر صدا حل من کے کیا مانی؟ جاگنا. کبھی سوچو کہ اس ضرب ولی کی زد کہاں تک ہے. ہوا کیا؟ حسین نے ایک آواز دی, بشر, زندہ و مردہ, جن, فرشتے, انبیاء آئے, بتانا تھا کہ میری سلطنت کی حد کہاں. بولو جنہیں حسین سمجھ آتا ہے. مہربانی قبلہ, مہربانی مولانا, بہت شکریہ. سارے بولو. بیٹا جی میں
یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو. بھول گئے ہو؟ یہ دو بڑوں کے کرم کا تبادلہ سمجھو. حسین اس سے کبھی تھا. حسین اس سے کبھی تھا، وہ اب حسین سے ہے. خدا را بات سمجھنا، فتویٰ نہ لگانا، جلدی نہ کرنا، مجھ غریب کی بات سمجھنا. حسین اس سے کبھی تھا، وہ اب حسین سے ہے. نہ جاؤ کعبہ میں بخشش کو، کربلا میں چلو. منع نہیں کر رہا کعبہ نہ جاؤ، جاؤ نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، ضرور جاؤ. یہ نہیں کہہ رہا کہ کعبہ نہ جاؤ، ضرور جاؤ. ہاں، اور یہ بھی یاد رہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج واجب نہیں، اوجب ہو جاتا ہے. عمرے تک حج واجب ہے. جو بندہ عمرہ کر سکتا ہے پھر اس پہ حج واجب نہیں ہے، پھر اس پہ حج اوجب ہے. پھر ہر حال میں اسے حج کرنا ہے. استطاعت ہے تو حج ضرور کرو. مستطیع پہ حج واجب ہے، استطاعت نہیں تو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے. چندہ کر کے حج نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں. علماء بیٹھے ہوئے، فقہی مسئلہ ہے، میں تو ان کا عزیز ہوں، ان سے پوچھیے. فقیہ لوگ بیٹھے ہوئے، چندہ کر کے حج نہیں ہوتا. بیوہ بہن کی رقم سے حج نہیں ہوتا. یتیم ہمسائے کی رقم سے حج نہیں ہوتا. مستطیع ہے تو حج کرے، استطاعت ہے تو حج ضرور کرے. استطاعت نہیں، کوئی ضرورت نہیں حج کرنے کی. ہاں، کربلا جانا پڑے تو بھلے سوال بھی کرو، چندہ بھی مانگو، منت بھی کرو، منت بھی مانو. ایک ایک دروازے پہ جا کے بھی. کیوں؟ بڑا مشکل کام ہے کسی سے کچھ مانگنا. ایک حج کرو گے ایک حج کا ثواب ہے. ایک بار کربلا جاؤ کم سے کم 70 حج کا ثواب ہے. کم سے کم 70 حج کا ثواب ہے. 1000 حج تک کی روایت ان آنکھوں سے پڑھی ہے میں نے. الف حجن کا جملہ کہا ہے نبی نے. کم سے کم 70 حج کا ثواب ہے اس بندے کو جو ایک بار کربلا جائے. اور حیدرآباد والوں مجھے نہیں پتا تم میری اس بات سے کتنا اتفاق کرو اور کتنا میرے ساتھ سفر کرو، لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کوشش کرو زندگی میں ایک بار کربلا چلے جاؤ. کربلا جانے کے جو اور فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. سب سے بڑا مزہ یہ ہے ایک بار کربلا چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں جنت میں نیا پن نہیں لگے گا. اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. پھر جنت جا کے کچھ نیا نہیں لگے گا. اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. نہ آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اپنے ظرف ٹٹولو، اپنے عقیدوں کی دیکھ بھال کرو. اگر تمہارے عقیدوں میں گنجائش بنے تو پھر شوکت یہاں کھڑا ہوا ہے. عقیدے کی سدرا پہ میں چلا گیا ہوں. اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ سفر کرے تو آؤ، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلی فرش پہ، ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلی فرش پہ، بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ. ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ایک معلّہ عرش پہ ہے، ایک معلّہ فرش پہ. فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے. حج کے لیے، عمرے کے لیے، نماز کے لیے، عبادات کے لیے، تسبیحات کے لیے، مناسک کے حج کے لیے، ماہ سیام میں ضرور جاؤ. اعتکاف کے لیے، یہ سارے عمل ٹھیک ہے، ضرور جاؤ، لیکن بخشش کے حوالے سے نہیں.
बख्शिश के हवाले से नहीं। ये तय कर लो कि जो काबा चला गया उसकी बख्शिश हो गई ना। और हजारों सलाम करता हूं मैं अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम अल्लाहु मकामहू नव्वर अल्लाहु मरकदहू, पाकिस्तान की इल्मी और अदबी दुनिया का सबसे मोतबर नाम था। आपके ही नौगामा सादात से ताल्लुक़ रखते थे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम। मैं नहीं समझता इल्म की दुनिया का कोई तालिब इल्म हो और उसने उनका नाम न सुना हुआ। उम्रा कर लो तो मैंने कहा हज ओजब हो जाता है, और फिर हज में आखिरी अमल क्या है? बकरा ज़िबा करना। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम पढ़ रहे थे लाहौर में, तो किसी ने पूछा किबला हज क्या होता है? कहने लगे कुछ भी नहीं होता, उम्रे से शुरू होता है, बकरे पे खत्म हो जाता है। समझे हैं अब मेरी बात? हाँ, काबा जरूर जाओ, बख्शिश के हवाले से नहीं। न जाओ काबा में बख्शिश को, करबला में चलो। जाफर भाई आपका शुक्रिया, आपने इतना अजीम इज्तिमा मुझे दिया। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, इतने अकीदे वाले सामीन आपने मुझे दिए। लेकिन मैं दुखी रहूंगा उस बंदे पे जिसे ये बात समझ आई और वो चुप रह गया। मैं कह रहा हूं न जाओ काबा में बख्शिश को, करबला में चलो। क्यों? खुदा से काम नहीं, काम जब हुसैन से। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे बुजुर्ग, बहुत मेहरबानी। सलाम आपको। न जाओ काबा, न जाओ काबा में बख्शिश को, हैदरी न जाओ काबा में बख्शिश को। करबला में चलो, खुदा से काम नहीं, काम जब हुसैन से। आप लोग मेहरबानी करेंगे, कल से कोशिश करेंगे जो वक्त भी इंतजामिया आज अनाउंस कर देती है उसमें को 2-4 मिनट पहले तशरीफ ले आएंगे। मैं चाह रहा हूं जिंदगी पता नहीं फिर कब लाए, तो मैं बाकी मादा मजालिस में आपको ज्यादा से ज्यादा नौकरी करना चाह रहा हूं आपकी। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, इस अजीम अंदाज में आपने मेरी पजीराई की, इस्तकबाल किया। गुंजाइश है तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लूं, इजाजत है? मैं एक मशहूर मारूफ मुस्तनद और सही हदीस का तर्जमा आपको सुनाना चाह रहा हूं नज़्म में। हदीस किसा। उलमा तशरीफ फरमाए हैं, मैं तालिब इल्म हूं, इन्हीं लोगों से सुना के आपको सुनाता हूं। हदीस कहते हैं अरबी में बात को, किसा कहते हैं चादर को। हदीस है किसा, चादर वाली बात। नन अब तो मुझे अंदाजा हो गया ना आप किस क्लास का सुनते हैं। अब तो मैं अंदर से बड़ा राजी और मुतमईन खड़ा हूं, बड़ा मुतमईन खड़ा हूं मैं। अब तो जो चेहरे अब तक बोल चुके हैं उन पर बोलना वाजिब हो गया। हदीस कहते हैं बात को, किसा कहते हैं चादर को। आपने सुना होगा उलमा से, हद्दसा रसूलुल्लाह ने बात की, रसूल बोले, रसूल ने फरमाया। बस जो मोहम्मद कह दे उसकी तीसरी सूरत नहीं है, या वो कुरान है या वो हदीस है। ये मोहम्मद की अपनी मर्जी पे है, जिसे कुरान कह दे, जिसे हदीस कह दे। ये मोहम्मद की अपनी मर्जी पे है, जिसे कुरान कह दे, जिसे हदीस कह दे। ठीक है, यानी नबी का वो नुत्क जो जिब्राइल के जरिए से हुआ वो कुरान है, जो बगैर जिब्राइल के हुआ वो हदीस है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, हदीस किसा, चादर वाली बात। इस बात में नबी भी शरीक है, इस बात में अली भी शरीक है, इस बात में हसन भी शरीक है, इस बात में हुसैन भी शरीक है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की मौजूदगी में ये हदीसुन नबी नहीं। अच्छे लगते हैं मुझे वो सामे
جو بات سمجھ کے میری مدد کرے. حدیث العلی نہیں، حدیث الحسن نہیں، حدیث الحسین نہیں، حدیث کسا، چادر والی بات. اللہ جانے کتنی عظمتوں والی چادر ہے. دنیا کے 16-17 ممالک میں حسین بادشاہ کی نوکری دے چکا ہوں. بہت پڑھا میں نے، پاکستان میں بھی، اس کے علاوہ دوحہ، قطر، کویت، ابوظہبی، شارجہ، شام، ایران، قم، نجف، اشرے پڑھے میں نے جہاں جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا. پورے عملی اشرا پڑھا میں نے علماء کی موجودگی میں، اور یہ جملہ کہا میں نے مشہد میں، اور بہت زیادہ دعائیں لی علماء سے. ہمارے مذہبی معاشرے میں ایک آواز آئی ہے کچھ عرصہ پہلے، جی حدیث کسا مشہور تو ہے، مستند رہی ہے، جسے سند کی ضرورت ہو نوکر حاضر ہے. آیت اللہ خمینی اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ سے لے کے حسین بادشاہ کی اماں تک سارے نام لکھ کے دینے کو تیار ہے، جسے سند ضرورت ہو. کہا یہ گیا کہ دعائے کمیل پڑھو، حدیث کسا نہ پڑھو. جن لوگوں نے دونوں دعائیں پڑھی ہوئی ہیں انہیں یہ جملہ سمجھ آئے گا، باقی لوگوں سے معافی. دعائے کمیل بھی پڑھو، حدیث کسا بھی پڑھو. وہ بھی عظمت والی دعا ہے، یہ بھی عظمت والی دعا ہے. اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے. کمیل ابن زیاد نام کے ایک نوکر ہیں علی کے، جنہوں نے علی بادشاہ سے آ کے کہا یا علی مشکلیں حل نہیں ہو رہی. علی نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جس کا نام ہے دعائے کمیل. لوگ علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، علی کے بتائے ہوئے لفظ مشکل کشا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے اس جملے پہ، آپ نے بھرپور توجہ نہیں فرمائی. میں عرض کر رہا ہوں لوگ میرے بادشاہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، میرے بادشاہ کے تعلیم کردہ لفظ مشکل کشا ہیں. دعائے کمیل بھی پڑھو، حدیث کسا بھی پڑھو. مجھے نہیں اندازہ وقت کا میں کتنا پڑھ گیا. پہلی بار یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آخری حلال زادے تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جسے میرا جملہ سمجھ آئے وہ واجب سمجھ کے بولے، باقیوں کی اپنی مرضی ہے. دعائے کمیل بھی پڑھو، حدیث کسا بھی پڑھو. اب تک تمہیں وقت نہ ملا ہو، آج رات جا کے دونوں کا ترجمہ پڑھو. مفاتی میں بھی ہے، تحفے میں بھی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی دعائے کمیل اور حدیث کسا منظوم بھی ہیں، غیر منظوم بھی ہیں. دونوں کے ترجمے بازار میں بھی ہیں، مسجدوں میں بھی ہیں، بارگاہوں میں بھی ہیں. آج رات جا کے دونوں ترجمے پڑھ لو، پھر تمہیں شوکت کا جملہ پوری زندگی یاد رہے گا. دعائے کمیل اور حدیث کسا میں چھوٹا سا ایک فرق ہے. دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد. طبیعتیں تھک تو نہیں رہی جناب کی، میں بوجھ تو نہیں بنتا آپ پہ. ہاں دعائے کمیل میں آل محمد نے فرمایا اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا آل محمد کیا ہے. بس یہی بات ہے. دونوں دعائیں مقبول ہیں، دونوں مستند ہیں، دونوں منظور ہیں. دونوں پڑھو، دونوں کا بہت ثواب ہے، دونوں مشکلات کا حل ہے. ہوا کیا ہے، نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اجازت لی، گھر میں داخل ہوئے. بغیر اجازت کے اس گھر میں نہیں آتے تھے. اب کم سے کم حیدرآباد کے لیے تو یہ جملہ کافی تھا، اس سے آگے پڑھنے کی احتیاج نہیں ہے مجھے. بغیر اجازت کے اس گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے. بیٹی کو سلام کیا، بیٹی نے جواب دیا. پہلا جملہ کہا نبی نے یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا. فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. میں دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ محسوس نہ فرمائیے گا، میں آپ کا حقیر سا امتی ہوں، آپ کے بچوں کا چھوٹا سا ذاکر ہوں. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے جو آپ گھر میں کر رہے ہیں. میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، اس کے لیے تو آپ کو علاج کرنا چاہیے. علاج کے لیے کسی شفا خانے جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں. آپ گھر کیوں آ گئے؟ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں. میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی علاج مانگتا ہوں. یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی،
فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. اب میں کیا علاج کروں مسلمانوں کا؟ 1,23,999 نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بتا. تھوڑی سی آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، معذرت خواہوں آپ لوگوں سے. ذرا سا اپنے مزاج سے ہٹ کے سننا ہوگا. بڑی مشکل چیز، بڑی ادبی شے میں شروع کر کھڑا ہوں. میرا ساتھ بس ایسے ہی بولتے آؤ تاکہ میں یہ پڑھ لوں. 1,23,999 نبیوں کا سلطان محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے. یہ میرے لبوں تک آئے ہوئے ہیں 4 مصرے. حیدرآباد کے عظیم حلال زادوں، عظیم علی والوں، دے تو اجازت. یہاں تک 4 جملے عقیدے کے آئے ہوئے ہیں، پڑھ لوں. جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو. آؤ سنو بطول کون ہے؟ جس کو بابا کی زیارت بھی مصلے پر ہو، آنکھ کھولے تو تلاوت بھی مصلے پر ہو. ہم تو سمجھے ہیں بطول اس کو فقہ میں شوکت جس کے بچوں کی ولادت بھی مصلے پر ہو. سلام آپ کے سننے کو. حیدری مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے. بی بی فرماتے میں نے اپنی چادر بلا تشبیہ اپنے بابا کے تن پہ تان دی. مشکل ہے اپنے بابا کے تن پہ تان دی. اپنی چادر بابا کے تن پہ تان دی. پھر بی بی فرماتی ہے بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصح امام بیٹا. ذرا ترجمے پہ نظر رہے علماء کرام. پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصح امام بیٹا. کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا. میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا. حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. ماں کے پاس آئے، سلام کیا، جواب ملا. پہلا جملہ کہا یا امہ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانہ رایۃ جدی رسول اللہ. حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سوں. کیا کہنے تمہارے بولنے کے، کیا کہنے تمہارے بولنے کے. بتائیں اماں کہاں ہے نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں. بی بی فرماتی میں نے بتایا تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلے. شکریہ، بہت مہربانی، سلام آپ کو. تمہارے نانا بہت پیارے لگتے ہیں وہ بندے جو میرے ہم سفر ہوں. تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلے. حسن آگے بڑھے، نانا کو سلام کیا، سلام کا جواب ملا. اجازت مانگی، نانا اجازت ہے. حل اتاذنی ان ادخل معک، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر تلے آ جاؤں. نبی نے اجازت دے دی. حسن چادر کے نیچے آ گئے. سیدہ فرماتی ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر. فرد ثانی پہ قافیہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے تو میں آگے پڑھوں گا. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی. جی ہاں، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا.
کیا جو اس نے سلام مجھ کو، میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا، بچہ بچہ شعر کہنے والا بیٹھا ہے۔ یہ بات اب حیدرآباد میں کسے سمجھاؤں؟ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کسی ایک زبان کی بات دوسری زبان میں کرنا، اور پھر اس سے مشکل ہے نثر کی بجائے نظم میں کرنا۔ جملہ وہی ہے، یا امہ ہو اندی شم اندہ کرایتن طیبتن کان نارایت جتی رسول اللہ، املا انشاء کرت حوالہ صرف نحو عبارت گرامر ہر چیز وہی ہے۔ ترجمہ بدل رہا ہوں، جو بندے انصاف کر سکو وہ بولنا، باقیوں کی مرضی۔ حسین بولے فضا معطر ہے، لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کا۔ لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا۔ بی بی فرماتی میں نے بتایا تمہارے نانا اور تمہارے بھیا وہ سامنے میری چادر تلے۔ حسین آگے بڑے، نانا کو سلام کیا، اجازت مانگی، دعا کیجیے گا۔ نانا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا یا شافع امتی قد اذنت لک۔ اب یہ اللہ اور محمد ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ حبیب کو شفیع المذنبین کہتا ہے، حبیب حسین کو شافع امت۔ ہاں، یہ ان کے کیا راز و نیاز ہیں یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ خالق حبیب کو سید و سردار کہتا ہے، یا حسین، اور آگے محمد حسین سے کہہ دیتا ہے الحسن والحسین سیدہ۔ یہ اپنے مزاج ہیں ان کے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا۔ شاباش شاباش شاباش۔ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں، پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں، کوئی معافی نہیں ہے اس بندے کو جو بندہ سمجھ کے خاموش رہ گیا۔ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں حویدہ نور علی کو دیکھا۔ اب تک آپ کی توجہ نہیں تو آج متوجہ ہو جاؤ، اپنے اپنے گھر میں جا کے یہ منظر دیکھ لینا، جب نور ضرورت سے زیادہ ہو، اس کی حدت اور شدت سے بچنے کے لیے ذرا اسے یوں کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سا یوں کرنا پڑتا ہے، اور سلام کا جواب دینے کے لیے بھی شخصیت قابل احترام ہو تو پھر بھی ہاتھ ماتھے پہ جائے تو اچھا لگتا ہے۔ دونوں کام ایک وقت میں کیے ہیں میری معصومہ نے۔ بی بی فرماتی پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں حویدہ نور علی کو دیکھا۔ علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیک السلام، میں نے کہا علیک السلام، میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا۔ پھر وہی جملہ ہے، یا فاطمہ تو انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کان نارایۃ اخی وابن امی رسول اللہ۔ ترجمہ پھر بدل رہا ہوں، بولنا تمہاری مرضی کا۔ علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے، کیا مصطفیٰ مکی ہیں؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی۔ سارے بولو میرے ساتھ، حیدری۔ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے کہا میرے بابا اور آپ کے بیٹے وہ سامنے میری چادر تلے۔ علی قریب آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، نبی نے یا صاحبہ لیوائی کہہ کے اجازت دے دی، میرے علم کو اٹھانے والے آ جاؤ۔ علی بھی چادر میں آ گئے۔ بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، بس گفتگو تمام کرنے لگا ہوں۔ بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو رسول عالی نسب سے بولی، مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں؟ میں شہنشاہ عرب سے بولی، اس انجمن میں جگہ آتا ہوں میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ اس انجمن میں جگہ آتا ہوں میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ میں ممبر پہ باوضو کھڑا ہوا ہوں اور سرکار کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں، یہ شعر نہ کہنا ہوتا میں یہ پوری نظم ہی ترجمہ نہ کرتا، اس شعر کے لیے ساری محنت کی ہے میں نے۔ میں شہنشاہ عرب سے بولی، اس انجمن میں جگہ آتا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر، میں آج ختم الرسول نہ ہوتا، کہ ساتھ تنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کول نہ ہوتا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہو حیدرآباد والوں، سلامت رہو حیدرآباد والوں، سلام تمہارے اس بولنے کو، سلام تمہارے اس بولنے کو۔ قصہ تنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا، بلا تشبیہ میری ہزار مجال، میں کون ہوتا ہوں تشبیہ دینے والا۔ بی بی فرماتی ہیں ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے۔ معافی ان لوگوں سے جنہیں یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ گئے۔ بلا تشبیہ سیدہ فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے یوں پھیلائے، ہم 5 کو چادر کے حصار میں لے لیا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور اعلان شروع کر دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم۔ اعلان کیا نبی نے کہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے، جو ان سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے، انہیں ایسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ بات کہاں ہوئی ہے؟ شاباش، آخری بات اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کل سے تفصیلی بات ہوگی۔ یہ بات کہاں ہوئی ہے؟ چادر میں۔ کس جگہ ہوئی ہے؟ سیدہ کے آنگن میں۔ بی بی روایت فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی، بیچ میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ میرے بابا نے بات تمام کی، اللہ نے بات شروع کر دی۔ 2 میں سے ایک بات ہے، جو آپ مان لیں میں وہ مان لیتا ہوں، یا تو بطور کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں، یا تو بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں، یا پھر یہ حسین کی ماں کے اختیارات ہیں، بات وہاں ہوتی ہے یہاں سن لیتی ہے۔ جو آپ مان لو وہ میں مان لیتا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں میرا۔ یا یہ اختیارات ہیں میری مالکن کے، بات وہاں ہوتی ہے، میری شہزادی یہاں سن لیتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے بات تمام ہوئی، اللہ نے بات شروع کر دی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ لغت المنجد سے لے کے الفرقان تک کی ضمانت میری، شیعہ سنی حوالوں کی ضمانت میری۔ ترجمہ یہ نہ ہو میرا قتل معاف ہے، بات سمجھ آ جائے اور کوئی چپ رہ جائے اس کی بے نیازی ہے، گلہ نہیں کروں گا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، حق ادا ہو جائے تو اتنا ضرور بولنا کہ میں جا کے ملتان پاکستان کہہ سکوں میں حدیث کے ساتھ پڑھایا اور حیدرآباد والوں نے حق ادا کر دیا۔ بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرزیا بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمین بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا صبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے 5 تن نہ۔ عشق حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دوستو، بزرگوں کے سنارے پہ کہہ رہا ہوں، عشق حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دوستو، ڈوب جانا لازمی ہے پار ہونے کے لیے۔ نبی ولی جن ملک فرشتے، یا علی، نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا صبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے 5 تن نہ ہوتے۔ تتمہ آج کی گفتگو کا اختتامیہ، معافی چاہتا ہوں کچھ زیادہ پڑ گیا ہوں، بات کل سے ہوگی آپ سے۔
میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے 5 تن نہ ہوتے. بس اس بے زبان کے منہ سے 5 تن نکلا. سنو مجھے ایسے جیسے میں چاہ رہا ہوں. ہاں، لہو نہیں کرو میرے لفظوں کا. اس بے زبان کے لبوں سے 5 تن نکلا. عرش کی نوری اسمبلی میں معصوم کابینہ جمع ہو گئی. سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے. 5؟ یہ پہلے بھی کبھی سنا ہے 5؟ شاباش شاباش. یہ پیچھا گوا رہی ہے گئی تو لطف مجھے اب تک انقداد کا نہیں آیا جو اس جملے پہ آیا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مشکل ترین بات تھی میری آج کی مجلس کی. آخری بندے تک سلام اس بندے کو جو جملے پہ بولا. اور آپ جتنے میری آنکھوں کی دسترس سے باہر ہو، میرا دل یہی ہے کہ کل آپ یہاں میرے سامنے ہوں تاکہ مجھے اور زیادہ لطف آئے پڑھنے کا. 5؟ اس سے پہلے بھی کبھی سنا ہے 5؟ کہاں سنا ہے؟ کہاں سنا ہے 5؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. اس سے پہلے کہاں سنا ہے؟ مجھے دیکھو، اس سے پہلے کہاں سنا ہے 5؟ معصوم اسمبلی میں بات شروع ہو گئی. کچھ مجھے یاد آ رہا ہے. معصوم اسمبلی میں بحث شروع ہو گئی. ایک فرشتے نے کہا ہاں وہ انسانوں کا باپ، وہ آدم، وہ جب زمین پہ گیا تھا، جب اس کی واپسی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا تھا تیری واپسی کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا جیسے بھی ہوئی ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے. تو میں نے کہا تھا بھائی تو مہربانی کر ان کے نام بتا جن کے وسیلے سے تجھے معافی ملی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی کے پر ٹوٹ جائیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کسی کے پر ٹوٹ جائیں. ہمیں بھی کام پڑ سکتا ہے. ان کے نام بتانا جن کے وسیلے سے تیری معافی ہوئی ہے. اس نے کہا جلدی میں ہوں، 5 ہیں. نہ علم کا گھر ہے، علم کا شہر ہے. علمی دنیا میں کھڑا ہوں، میرے جانے کے بعد نہ فتویٰ نہ تبصرہ. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. آدم نے کہا جلدی میں ہوں، 5 ہیں. آؤ اٹھاؤ قرآن، رکھو مفسرین کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھو اس آیت کی تفسیر فقہ آل محمد کے مطابق، درس آل محمد کے مطابق کیا بنتی ہے. قرآن پکار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے جس کے وسیلے سے اس کی توبہ قبول ہوئی. علماء میری مدد کیجیے گا. عربی زبان میں کاف مذکر کے لیے، لام مذکر کے لیے، میم مذکر کے لیے، الف مذکر کے لیے، تے مؤنث کے لیے کلمات میں کل ہر 5، 4 مذکر، 1 مؤنث، 5 تن میں کل 5. چار مذکر، 1 مؤنث. آدم کی معافی قبول ہوئی ہے 5 کے وسیلے سے. سوچنا شروع کر دیا فرشتوں نے، کہیں آدم والے 5 اور اللہ والے 5 ایک ہی 5 تو نہیں؟ بولو جنہیں میرا جملہ سمجھ آ گیا بولو میرے ساتھ، سلامت رہو. آدم والے 5 اور اللہ والے 5 ایک ہی 5 تو نہیں؟ اب اللہ سے کون پوچھے؟ ہاں اللہ سے کون پوچھے؟ کسی عام ایم این اے ایم پی سے بات نہیں ہوتی ڈر کے مارے. اللہ سے کون پوچھے یہ کون ہے؟ سارے فرشتوں نے اسرائیل سے کہا تو کائنات کی روح قبض کرتا، بڑا طاقتور فرشتہ ہے، تو جا کے پوچھ. اس نے کہا اس کے دربار میں میری اپنی جان نکل جائے گی. اسے جملہ سمجھ نہیں آیا، اس سے معافی. کوئی بولے گا جسے پتہ چلا ہے میں نے اس جملے میں کس نفاست سے کیا کہا ہے. میکائیل سے کہا تو کائنات میں رزق بانٹتا ہے، تو پوچھ. اس نے کہا میرا دانا پانی بند کراؤ گے؟ میرا دانا پانی بند کراؤ گے؟ اتنے بڑے دربار میں کون جائے؟ پورا جبرائیل کا نام نکلا. تو حسین کا پرانا نوکر ہے، تیری بے نیاز سے نیاز مندی ہے، تو جا کے پوچھ. ڈرتے ڈرتے جبرائیل آگے بڑھا. ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے یہ چادر تلے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوت ہے ومعدن الرسالہ. نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کا خزانہ ہے. بڑی خوشی سے واپس آیا. اس نے کہا سن لیا؟ انہوں نے کہا بالکل سن لیا. اس نے کہا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا نہیں.
اس نے کہا ہے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا جی سنا. سمجھ نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ جب سن لیا تو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا اللہ نے کہا یہ نبوت کے اہل بیت ہے، تو اتنے عرصے سے ان کی نوکری کر رہا ہے، تجھے نبوت کے اہل بیت سمجھ نہیں آئی، ہمیں ایک تعارف میں سمجھ آ جائے. تفصیل پوچھ کے آ کون کون ہے. پھر آیا. اس نے کہا مالک میرا بڑا احترام کرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے ہی پوچھ رہا ہوں، تیرے حسین کا نوکر ہوں، میری لاج رکھ لے، بتا دے تفصیل، یہ چادر تلے کون ہے؟ فرمایا اچھا جبرائیل اگر تو تفصیل ہی پوچھتا ہے تو پھر میں ایک نام بتا دیتا ہوں جو سب کا تعارف ہے، ہم فاطمہ. تو ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں. یہ پوچھے گا علماء سے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر استعمال کی ہے اللہ نے، ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب ضمیر کو وہ سمجھتا ہے جس کے پاس ضمیر ہو. ہر بندے کے بس کی بات تو نہیں نا. ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. اب میں غریب طالب علم ہوں، میں آپ کو یہ بات سمجھا تو نہیں سکوں گا، میری خواہش بڑی ہے بات میں آخری کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے تو چلو میرے حق میں دعاؤں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں واحد لغت ہے عربی کا جس میں ایک کے لیے علیحدہ سے لفظ ہے، دو کے لیے علیحدہ سے لفظ ہے، تین یا اس سے زیادہ کے لیے علیحدہ سے ہے. ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، تین یا اس سے زیادہ ہو تو جمع. ورنہ دنیا کے ہر لغت میں واحد اور جمع، لڑکا لڑکے ختم، واحد جمع، کتاب کتابیں واحد جمع. بس دنیا کی واحد زبان ہے عربی. ایک کے لیے علیحدہ، دو کے لیے تثنیہ، تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع. عربی زبان میں ایک بیٹا ہو تو ابن، دو ہو تو ابنان، تین یا اس سے زیادہ ہو تو بنون. اور یہاں جو بنوہا ہے یہ بیسیکلی بنون ہا ہے. ہاں چونکہ اضافت ہو رہی ہے، نون اعرابی ہے، اضافت کے وقت گر گیا ہے، بچ گیا. وہ بنوہا اس کے ڈھیر سارے بیٹے ہیں. میں نے کہا میرے اللہ ناراض نہیں ہونا، میں ایک حقیر بندہ ہوں، مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی. تعارف بھی وہ کروا رہا ہے جو عربی زبان کا بھی اللہ ہے. تو لینگویج کا بھی خالق ہے، تو زبان کا بھی رب ہے. چادر میں بیٹھے بھی دو ہیں، سیدھا سیدھا تعارف بنتا ہے. فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بناہا. فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. جب بیٹے ہی دو بیٹے ہوئے ہیں پھر یہ بنوہا ڈھیر سارے بیٹے، جمع کا صیغہ کیوں؟ اللہ فرماتا تو جانتا نہیں، ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں. ایک ایک ہوتا ہے، دو 11 ہوتے ہیں. نظر دو آ رہے ہیں، حسن سے لے کے حجت تک سب چادر تلے. میں نے کہا مالک یہ بات سمجھ آ گئی. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں تعارف کا قانون ہے، بات ذرا اس سے ہٹ کے ہو گئی. پر میں کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارے معاشرے میں قانون یہی ہے جو شخصیت سب سے بڑی ہو تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے. بھئی یہ مولانا ہے، یہ ان کے عزیز ہیں، یہ مولانا ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں. یہاں تعارف ہونا چاہیے تھا نبی کے نام سے، یہ نبی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کے نواسے ہیں. تعارف ہو رہا ہے بیٹی کے نام سے، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. اور میں شوکت پیچھے ایک جملہ میں نے کہہ دیا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کی اہل بیت ہے. اگر یہ نہ کہا ہوتا پھر میں تعارف رسول کے نام سے ہی کرواتا، مگر یہ کہہ چکا ہوں اس لیے بطول کے نام سے. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا کسا کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے یا ان کا بابا؟ خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر یا ان کے بیٹے؟ ملائکہ کو دکھا رہا ہے اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار. سلامت رہیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. میں توقع رکھتا ہوں جتنے موالیان حیدر کرار باہر ہیں وہ بھی کل میرے سامنے ہوں گے. موضوعات کچھ ایسے میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میرے دل میں حسرت نہ رہ جائے. 4 مجلسیں رہ گئی باقی، انشاءاللہ کوشش میں کروں گا ہر ممکن نوکری ہو جائے.
بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. یہی حدیث قصہ کا دورانیہ تمام ہوا. جبرائیل ایک بار آ کے واپس گئے. ثم نزلا، پھر نازل ہوا. سلام کیا. سلام کے بعد نبی کو کچھ سامان دیا 2 آنسوؤں کے لیے. جانتے تھے نبی یہ کیا ہے. وضاحت غم کے لیے پوچھا ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا کفن و کافور من الجنت، یہ جنت کا کفن ہے، جنت کا کافر. بیٹا مجھے دیکھو. 2 آنسوؤں کے لیے اتنی دیر فضائل پڑھا ہے میں نے تمہارے لیے، صرف 2 جملے مجھے اس معصومہ کے لیے پڑھنے ہیں جو شام سے آتی ہے. 1000 نعرہ بھی لگ جائے، جب تک آنسو آئیں وہ شام والی راضی نہیں ہوتی. تمہاری جوانی سلامت رہے. دعاؤں کی راتیں ہیں اور دعائیں قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب آنکھ میں آنسو ہوں. رونے کے لیے تو یہی بہت ہے کہ علی کی بیٹی کی یتیمی کے دن ہے. کبھی نہ رونا پڑے. مصائب بھی میں کل سے تفصیلی پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ وضاحت غم کے لیے میں نے کہا نا، وہ جو شام سے آتی ہے جب تک تم رو نہیں وہ راضی نہیں ہوتی. مجلس تھی نا سرکار سجاد کے صحابی منہال کے گھر، اور شام کی ملکہ کو پتہ چل گیا مجلس ہے. بیٹے کو بلایا، بلا کے فرمایا سجاد میں نے سنا ہے تیرے کسی ماننے والے کے گھر تیرے بابا کا پرسہ ہے. کہا اماں ہاں. فرمایا آپ جا رہے ہیں؟ جی اماں میں جا رہا ہوں. فرمایا باقر کو ساتھ لے جاؤ، جب ذاکر مصائب شروع کرے باقر کو بھیج کے مجھے بلا لینا. اس پوری مجلس میں جتنے سیدادے بیٹھے ہو میں اولاد بطول کا نوکر ہوں. غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے. ایک جملہ معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں، تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دینا. باقر کو بھیج کے مجھے بلا لینا. آہستہ سے کہا عابد نے اماں آپ فضائل نہیں سنتی؟ میری شہزادی نے کہا میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ فضائل کسے آتے ہیں؟ سر جھکا کے بیمار نے کہا اماں آپ خود ام المصائب ہیں، آپ سے زیادہ مصائب کسے آتے ہیں؟ بیٹے کی سرخ آنکھوں پہ بوسہ دیا. بہت تھوڑے بندوں کو میرا جملہ سمجھ آیا. میں نے کہا بیٹے کی سرخ آنکھوں پہ بوسہ دیا علی کی بیٹی نے. زخمی منہ چوما، امت کے خمس سے بھرا ہوا چہرہ چوما. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کبھی نہ رونا پڑے بیٹا، دعائیں مانگتے رہنا. کبھی نہ رونا پڑے بچوں، دعائیں مانگتے رہنا. امت کے دیے ہوئے خم سے بھرا ہوا چہرہ چوما اور آہستہ سے کہا چاند میں مصائب سننے تو نہیں جاتی. میں اس بھری مجلس میں اپیل کر رہا ہوں، جو بندہ غریب بن کے آتا ہے مجلس میں وہ ضرور ہاتھ مارے گا. چاند میں مصائب سننے نہیں جاتی، میں تو یہ دیکھنے جاتی ہوں جسے میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے. میرے دل میں حسرت ہے کوئی میرے حسین کا ماتم کرے، میرے دل میں آرزو ہے کوئی میرے بھائی کا ماتم کرے. میں ریت پہ بے کفن بھائی چھوڑ کے چلی گئی. میرے دل میں خواہش ہے کوئی میرے حسین کا ماتم کرے. اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے. سلامت رہو میرے بچوں، مالک آپ کو سلامت رکھے. حسرت ہے میرے دل میں کوئی میرے حسین کو روئے.
शहजादी ये कौनैन की इज्जत गवाह है, मिंबर पे बावजू खड़ा हूं, जिंदगी में कोई नौकरी बगैर वुजू के नहीं दी। मैं दुनिया खिताबत की बुजुर्ग तरीन शख्सियत आली मरतबत इज्जत मुआब अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम आलल्लाहु मकामहू का एक जुमला पढ़ रहा हूं। अल्लामा मरहूम ने सज्जादिया कराची के मिंबर पे फरमाया था कि जब यूं बिलक बिलक के धाड़े मार मार के रोते हो ना, मजलिस में आई हुई 4 साल की एक शहजादी फूफी के दामन में हाथ डाल के पूछती, अम्मा ये हमारे क्या लगते हैं? हौसला 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 हौसला, बड़े आराम से, बड़े आराम से दुआएं मांगते रहो। आखिर तक जो बुजुर्ग बैठे हुए, वो जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं बुजुर्गों के, दुआएं मांगते रहो। मैं बड़े अदब से मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं। तो अब भाई मेरा दिल नहीं है मैं कोई जुमला भी खोल के पढ़ूं। सलाम है आपके इस इमामा उतार लेने को, सलाम है इस रंग में मसाइब सुनने को। 4 साल की एक शहजादी, मैं क्या करूं, मैं छोटा जाकिर हूं, सबसे छोटा जाकिर हूं, मैं इस जुमले को कैसे पढ़ूं? उस शहजादी का तारुफ बस यही काफी है, कायनात की पहली मजलूमा है, 1400 साल गुजर गए, उसके कानों से लहू नहीं रुकता। और शहजादी पूछती, अम्मा अम्मा ये मेरे बाबा को रोने वाले मेरे क्या लगते हैं? बीबी आयशा से फरमाती, ये तेरे बाबा के शिया हैं, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के मातमी हैं। बच्ची हसरत से कहती, अम्मा ये करबला होते मुझे तमाशे तुम लगते, ये करबला होते मेरे गोशवारे तो न होते, ये करबला होते मुझे अकेले ऊंट पे सफर तो न करना पड़ता, ये करबला होते मेरे दामन में आग तो न। पर अजीजान मोहतरम, पहली मजलिस है मेरी हैदराबाद में, और इस पहली मजलिस में हुक्मन कह रहा हूं, जो बंदा सीने पे हाथ मार लेता है वो शर्म नहीं करेगा। अचानक बच्ची फूफी से कहती, अम्मा ये मेरे बाबा हुसैन को रो रहे हैं? बीबी फरमाती, हाँ ये तेरे बाबा को रो रहे हैं। बच्ची ऐसे कहती, अम्मा ये जो मेरे बाबा को रो रहे हैं, कोई इन्हें मारता क्यों नहीं? जब बच्ची कहती ना, अम्मा कोई इन्हें मारता क्यों नहीं? अली की बेटी फरमाती, तेरे बाबा को रोना कोई जुर्म है? बच्ची कहती, अगर जुर्म नहीं है तो मेरा लहू क्यों नहीं रुकता? मैं भी तो बाबा को ही रोती थी ना। मातम इस तरह राजी होती है हुसैन की मां, जिस तरह धाड़े मार के रो रहे हो और मातम कर रहे हो, इसी तरह राजी होती है हुसैन की मां। फरमाती, मेरे बच्चों को यूं रोया करो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे को रोती। कभी न रोना पड़े तुझे, तेरी आरज़ुएं पूरी हो। खत्म मजलिस, इतना ही पढ़ना था। एक जुमला और वजाहत गम के लिए, बात मुकम्मल हो जाए। सुम्मा नज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाज़िल हुआ, उसने सामान दिया, उसने कहा, हाज़ा कफन व काफूर मिनल जन्नत है, ये जन्नत का कफन है, जन्नत का काफूर है। नबी ने कहा, क्या करूं? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह खैर है, कसम हो अला खमसतन, इसके 5 टुकड़े कर दो। अल्लाह करे हैदराबाद में मैं ये रिवायत पढ़ लूं, अल्लाह करे ये मातमी सुन ले, अल्लाह करे बर्दाश्त कर लो। कसम हो अला खमसतन, इसके 5 हिस्से कर दीजिए। हिस्सा तो लक, एक टुकड़ा आपका है, हिस्सा तुन ले अली, एक टुकड़ा अली का है, हिस्सा तुन ले सैयदा, एक टुकड़ा बतूल का है, हिस्सा तैन लिल हसन, 2 टुकड़े हसन के हैं। मसाइब में पढ़ गया हूं, जिन्हें नहीं समझ आया उनसे माफी चाह रहा हूं। मैं ऐसे ही पढ़ा करता हूं, मैं किनारे से गुजर गया अल्लामा और मैं पढ़ गया मसाइब। हिस्सा तैन लिल हसन, 2 टुकड़े हसन के हैं। हुक्म रब्बी था, मोहम्मद ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े किए, एक अपने पास रखा, एक अली को दिया,
ایک بطول کو دیا، 2 حسن کو دیے، کفن بھی ختم، کافور بھی ختم۔ عزت رمضان کی قسم ہے، زینب نے حسین کو دیکھا، ماتم اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے، تیری بہنوں کا پردہ سلامت رہے۔ کس رنگ میں جوان عالم رو رہا ہے؟ زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے بہن کو دیکھا، دونوں بہن بھائیوں کی حالت دیکھی۔ کونین کی شہزادی نے باپ کے قریب آئی، باپ کے سینے پہ سر رکھا، سینے پہ سر رکھ کے آہستہ سے کہا، ہیں بابا، ہیں بابا، اپنا یہ رکھ لیا، مجھے دے دیا، علی کو دے دیا، حسن کو 2 دے دیے، میرے حسین کو 1 بھی نہیں دیا۔ ہیں بابا، میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے محمد نے کہا، بطول، کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے، کافور اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے۔ نہ کوئی تیرے بچے کو غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی کافور دینے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا، نہ کوئی قبر بنانے والا، نہ کوئی دفن۔ ایک جملہ اللہ، ایک جملہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دو، خدا را ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دو، پتہ نہیں میں پھر حیدرآباد کب آؤں۔ خدا را حسین کا واسطہ بیٹھ جاؤں، مجھے پڑھنے دو، ایک جملے کی اجازت۔ باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی بطول اور آہستہ سے کہا، بابا، جب آپ میرے بچوں سے پیار کرتے تھے نا، میں اکثر دیکھتی تھی آپ میرے حسن کا منہ چومتے تھے، میرے حسین کی گردن چومتے تھے، اور بابا اکثر فرماتے تھے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ میں سمجھتی تھی آپ لاڈ میں کہہ رہے ہیں، بابا آج مجھے یقین ہو گیا، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ امیر کو 2 دے دیے، پتہ نہیں کل کون زندہ ہو، پتہ نہیں کل کس کے حصے میں مجلس ہو۔ آؤ مل کے پرسا دو حسین کی ماں کو۔ 2 منٹ مجھے پڑھنے دینا، حسین کا واسطہ، جلدی نہ کرنا۔ بابا امیر کو 2 دے دیے، غریب کو 1 بھی نہیں دیا۔ میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ جیسے کسی پنچھی کو تیر لگتا ہے نا، ویسے تڑپا حسین۔ سر سے امامہ اتار کے گھر کے سین میں رکھا، چھوٹے چھوٹے بال کھولے، گھر کے سین میں کھڑا ہوا، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، میں غریب ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں دے گا، مجھے غسل کوئی نہیں دے گا، مجھے کافور کوئی نہیں دے گا، میرا جنازہ کوئی نہیں اٹھائے گا، میری قبر کوئی نہیں بنائے گا، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ 2.5 سال کی زینب نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ حسین کے قریب آئی، قیامت آ گئی مدینے میں، بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہا، حسین روتا کیوں ہے؟ یہ سارے امیر ہیں، ہم دونوں غریب ہیں، ان میں کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاولیاء ہے، کوئی سیدۃ النساء ہے، تو کربلا کا مسافر ہے، میں شام کی قیدر ہوں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا نا، میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ او حیدرآباد والوں، چادر کا نام آیا، حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا، زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو، تیرے پاس چادر ہو، ایسا نہ ہو